بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو، میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں عرف عام میں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. ان کا مذہب دنیا کے اہم ترین مذاہب میں شمار ہوتا ہے. یہودی مذہب میں قوم بنی اسرائیل کو باقی تمام اقوام سے افضل مانا جاتا ہے، اور یہ ان کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے کہ یہودی خود کو باقی تمام لوگوں سے اعلیٰ سمجھے. ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے تھے. دراصل اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. مسلمانوں سے یہودیوں کی نظریاتی دشمنی ہے، اور اس نظریاتی دشمنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان مانتے ہیں کہ ماضی میں یہودی باقی تمام قوموں سے افضل تھے، لیکن ان کی مسلسل غلطیوں کی وجہ سے ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے، جبکہ یہودی اب بھی خود کو اللہ رب العزت کی محبوب ترین قوم سمجھتے ہیں. اور یہودیوں کی اسی نظریاتی دشمنی کا اثر ہمیں فلسطین میں بھی نظر آتا ہے. فلسطین میں ہونے والا خون خرابہ محض ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کی فطرت میں مسلمانوں سے کینہ، بغض، حسد اور عداوت پائی جاتی ہے. اس لیے فلسطین میں بے شمار مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. یہودیوں کے مذہب کی اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بآسانی ان کے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہودی ہونے کے لیے انتہائی سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کیا ہو. یہ لوگ اپنے مذہب میں بہت سخت ہوتے ہیں، مگر یاد رہے یہ وہی بدبخت قوم ہے جس پہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ لعنت فرمائی ہے. یہودیوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے کئی پیغمبروں کو ناحق قتل کیا ہے، اور آج بھی یہودی اپنے اسلاف کے ان کالے کرتوتوں پر فخر محسوس کرتے ہیں. قرآن سورہ العمران آیت نمبر 21 میں آتا ہے کہ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن صبح کے وقت قتل کیا تھا. یہ گھٹیا کام بنی اسرائیل کے علماء اپنی حکومت کے ساتھ مل کر کرتے تھے، ٹھیک ویسے ہی جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو حکومت کے ذریعے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا تھا. دوستو، جب یہ لوگ اتنے انبیاء اکرام کو شہید کر چکے تو ان میں سے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے انہوں نے اس مذموم کارنامے پر زبردست احتجاج کیا. اس احتجاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے ان صالحین میں سے 170 لوگوں کو اسی شام قتل کر دیا. اور یہ قتل ہونے والے وہ لوگ تھے جو باقی یہودیوں کو ایسی بری حرکتوں سے روکتے اور انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے. ناظرین، انبیاء اکرام کو قتل کرنے کا اصل سبب وہی تھا جو قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی اطاعت کرنے سے ان یہودیوں کا اپنا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا تھا. لہٰذا انہوں نے اپنی سرداریاں اور چودراہٹیں بحال رکھنے کی خاطر انبیاء اور صالحین کو قتل کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی. روایات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح تحریر کیا گیا ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں، اور اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ وہ اس کو واپس اپنی بیوی بنا لے. اس نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت اب تم پر حرام ہو چکی ہے. یہ بات اس کی بیوی کو سخت ناگوار گزری اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا سوچا. چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کرنے کی اجازت حاصل کر لی. پھر جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے تو اس ملعون عورت نے سجدے کی حالت میں انہیں قتل کروا دیا، اور ایک تشت میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا، اور ٹھیک اسی وقت اس یہودی ملعونہ پہ اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا اور وہ زمین میں دھس گئی. دوستو، تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پھر وہ ظالم لوگ آپ علیہ السلام کے والد حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ وہ انہیں بھی شہید کر دیں. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب صورتحال کا اندازہ ہوا تو وہ ایک درخت کے شگاف میں روپوش ہو گئے. جب یہودیوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس درخت پہ آرا چلا دیا. حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر کیا، جبکہ یہودیوں نے اس درخت کے ساتھ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے. دوستو، دنیا میں اس یہودی قوم سے زیادہ شقی القلب اور بدبخت قوم کوئی بھی نہیں ہو سکتی جس نے اللہ رب العزت کے کئی برگزیدہ پیغمبروں کو ناحق قتل کیا ہے، جبکہ یہ مقدس ہستیاں تو صرف انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجی گئی تھیں. تاریخ ابن کثیر کے مطابق یہودیوں نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے درمیان 70 سے زائد انبیاء اکرام کو وقتاً فوقتاً شہید کیے ہے.
یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے انبیاء کرام کو یہودیوں کی سازش سے آگاہ کر دیتے تھے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ رب العزت نے نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ ان کے اپنے صحیفوں میں بھی ان پر لعنت فرمائی ہے۔ ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع سے ہی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی رہی ہے، اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق لے کر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ اور اب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین میں اسرائیل نامی ایک ناجائز ریاست وجود میں آ چکی ہے، اور یہودی اپنی اربوں کی جائیداد اور پرسکون زندگی کو چھوڑ کر اس ویرانے میں آباد ہو گئے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فلسطین وہی مقام ہے جہاں سے یہودیوں کو نکالا گیا تھا۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، اور آج یہ غلیظ لوگ وہاں قابض ہو چکے ہیں۔ ماضی میں بیت المقدس 2 مرتبہ آزاد کروایا گیا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور دوسری مرتبہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام الیگزینڈر تھا۔ اس نے مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا تھا۔ اس کی فوج نے اتنے مسلمانوں کو ذبح کیا تھا کہ ان کا خون گھوڑوں کی سموں تک پہنچ چکا تھا، جس پر الیگزینڈر نے فرعونی لہجے میں کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو کہ وہ تمہاری مدد کرے، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قسمیں کھائی تھی۔ پہلی قسم تو یہ کہ میں بھی یہودیوں کو اتنا ہی ماروں گا جتنا انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے، اور دوسری قسم یہ کہ میں الیگزینڈر کا سر اپنی تلوار سے کاٹوں گا۔ جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کروانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی قسم کو پورا نہ کیا، بلکہ اس قسم کے برعکس تمام یہودیوں کو آزاد کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ تمام یہودیوں کو اپنی جیب سے پیسے دیے اور انہیں عیسائیوں کے قلعے تک چھوڑ آئے تاکہ وہ دوبارہ بیت المقدس کی طرف نہ آ سکیں، لیکن وہاں عیسائیوں نے ان کی عورتوں پر قبضہ کر لیا اور ان یہودیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، جس پر وہ یہودی یہ کہتے رہے کہ کاش ہم مسلمانوں کے ساتھ ہی رہ جاتے۔ سلطان نے اپنی رحم دلی کی وجہ سے پہلی قسم تو پوری نہیں کی، لیکن اپنی دوسری قسم پوری کی، اور یہودی بادشاہ الیگزینڈر کا سر اپنی تلوار سے قلم کیا۔ دوستوں، موجودہ دور میں یہودیوں کا سب سے بڑا مقصد پوری دنیا پہ قبضہ کرنے اور ایک نیا نظام لاگو کرنا ہے، جسے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے فلسطین میں آباد ہوئے تاکہ انہیں ان کا کھویا ہوا مقام حاصل ہو جائے۔ انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے برطانیہ اور پھر امریکہ پہ اپنا قبضہ قائم کیا، اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی دجالی توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ دیا۔ یہودیوں نے اپنی بے تحاشا دولت کے ذریعے سودی نظام قائم کیا، پیپر کرنسی کا آغاز کیا اور پھر عالمی میڈیا پہ قبضہ کر لیا، جس کی بدولت وہ آئے روز مسلمانوں اور اسلام کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں، اور اب ان کا اگلا مقصد دنیا کی تمام ٹیکنالوجی کو اپنے قبضے میں کرنا ہے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں کا اصل مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، تاکہ وہ اپنا نیا نظام پوری دنیا میں نافذ کر کے تمام لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکیں۔ اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کا نہ کوئی مقصد ہے اور نہ ہی کوئی جذبہ، اگر ہے تو صرف اور صرف فرقہ واریت میں پڑھنا اور ایک دوسرے کو کافر کہنا۔ آج اگر ہم ان باتوں سے باز نہ آئے تو یاد رکھیں عالم کفر نے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ ہم آپس میں ہی لڑتے رہ جائیں گے جبکہ وہ ہمارا نام تک مٹا دیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک نہیں بلکہ ان تمام باتوں پہ غور و فکر کریں، اور ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔